ڈیمانڈ جو ہے وہ دو قسم کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. مینوفیکچرنگ ایم پی سی کے اندر اس کو دو اس میں کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ون از کالڈ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ, دا ادر ون از ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ. Now, what is independent demand? Independent demand is the demand of a product which is independent of the decisions of the firm. اس کا کیا مطلب ہے؟ اوکے جو ڈیمانڈ مارکیٹ سے جنریٹ ہوتی ہے, جو ڈیمانڈ کسٹمر سے جنریٹ ہوتی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اینی ڈیسیژن جو کہ فرم لے رہی ہے اس سے. فار ایگزامپل فرم ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی ہم نے لاہور کے پلانٹ کے اوپر پروڈکشن نہیں کرنی, ہم نے کراچی کے پلانٹ کے اوپر پروڈکشن کرنی ہے پروڈکٹ کی. بٹ اٹ ول ناٹ ہیو جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ ول ناٹ ڈپینڈ آن دس ڈیسیژن. مارکیٹ کے اندر 10 یونٹس پر ویک بکنے ہیں کیونکہ اس کی یہ ڈیمانڈ ہے, مارکیٹ سے جنریٹ ہو رہی ہے. تو کمپنی اگر 200 یونٹ ویک میں پروڈیوس کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اس ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, وہ نہیں ہوگی, وہ 10 کے 10 ہی یونٹ رہیں گے. سو دیٹ از وائی اٹ از کالڈ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ, کہ وہ کمپنی کی جو ڈیسیژن ہے, جو بھی وہ ڈیسیژن لیتے ہیں اس پر ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی کہ جی کمپنی نے ڈیسیژن اے نہیں کیا بی کر لیا تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ اب یہ ہوگی, یہ اس طرح نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کو انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کہا جاتا ہے. اور اس کو سیپریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہو گیا تھا انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کو, کیونکہ ان کے لیے سسٹمز بھی ڈفرینٹ ہو گئے تھے. جو ڈیمانڈ ہے کمپوننٹس کی, سب اسمبلیز کی, وہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ نہیں ہوتی, یوزلی وہ ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے. سو جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ مارکیٹ سے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. کمپوننٹس اور سب اسمبلیز وہ مارکیٹ سے جنریٹ نہیں ہو رہی تھی. ہاں اگر اسپیئر پارٹس کے طور پر ان کو سپلائی کیا جائے تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہوگی, کیونکہ اسپیئر پارٹس مارکیٹ سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی کہ کتنے یونٹس اسپیئر پارٹس کے مارکیٹ کو چاہیے, آگے کسٹمر کی ڈیمانڈ اس کے مطابق آ رہی ہے. لیکن اگر اسپیئر پارٹس آر بینگ یوزڈ ود ان دا کمپنی تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ نہیں ہوگی. اسی طرح جو انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہے وہ فور کاسٹ ہوتی ہے, اس کی فور کاسٹ ڈیولپ کی جاتی ہے. اور انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کا جو سارا ایکٹیویٹی ہے فور کاسٹ کی, وہ ڈیمانڈ مینجمنٹ کے ماڈیول کے اندر ہوتی ہے. سو ویگنز ہوئے, موٹر سائیکل ہوئی, جتنے بھی اینڈ پروڈکٹ ہیں, لیپ ٹاپس ہوئے, ٹیلی ویژن سیٹس ہوئے, یہ سارے کے سارے ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے, کیونکہ یہ مارکیٹ سے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر کمپنی کا کوئی رول نہیں ہوتا اس مارکیٹ. ہاں یہ ڈیمانڈ جو ہے انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ یہ انفلوئنس ہو سکتی ہے, جیسے میں نے کہا کہ کمپنی پروموشن کر دیتی ہے, ڈسکاؤنٹ پر وہ پروڈکٹ کو اپنے کہتی ہے کہ جی یہ اس ویک میں ہم نے ڈسکاؤنٹ پر بیچنا ہے, اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. فار ایگزامپل سافٹ ڈرنکس, گرمیاں آئیں, اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, لیکن رمضان کے مہینے میں وہ ایک دم پیسے اس کی پرائس کم کر دیتے ہیں, ڈسکاؤنٹ پہ بیچنے لگ جاتے ہیں ٹو انکریز دا ڈیمانڈ ان لیٹس سے رمضان کے مہینے. سو اس بیسس کے اوپر یس انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کین بی انفلوئنسڈ, بٹ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دا ڈیسیژن آف دا کمپنی. اور یہ کمپنی جو ہے یہ جو انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہے یہ کسٹمر ہی جنریٹ کرے گا, کسٹمر ہی اس کو لے کر آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جو کمپنی کا ڈیسیژن ہے اس کے بیس کے اوپر یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ 100 سے 200 ہو جائے. ہاں انکریز ہوگی, انفلوئنس ہوگا, لیکن یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کتنا انکریز ہوگا. ٹھیک ہے, جبکہ ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کا پتا ہوگا کہ ایکچولی کیا ہوگا. سو انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ از بیسیکلی
is handled by the demand management module in MPC system, جو کہ اس کی فورکاسٹنگ کر پھر آگے پلاننگ کے لیے سیلز اینڈ آپریشن پلان ایز ویل ایز MPS which is ماسٹر پروڈکشن شیڈیول، اس کو یہ اس کی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں.